السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ڈیجیٹل. زارا مرڈر کیس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ نئی اپڈیٹ کیا ہے. نئی اپڈیٹ زارا مرڈر کیس میں ہمارے سامنے آ گئی ہے اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ نئی اپڈیٹ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. ہمارے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چودھری صاحب موجود ہیں جو ان کیس پہ بہت گہری نظر ہے. ایک نیک شخص کی انٹری ہوئی ہے جس کو پہلے سے پتا تھا، اور ایک کال آئی ہے اٹلی سے جس نے دیت کے لیے 10 کروڑ روپیہ زارا کے والد کو آفر کی ہے. یہ آفر کرنے والا شخص کون ہے اور یہ کس کے تھرو آفر کروائی ہے، یہ ساری تفصیل آج اس ولاگ میں آپ کے سامنے ہے. اینڈ تک یہ دیکھیے گا. ہمارے ساتھ شاہد چودھری صاحب سے پوچھ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، زارا کیس میں نئی اپڈیٹ آئی ہے. لوگ پوچھ رہے تھے کیا نئی اپڈیٹ ہے، اور ایک نئی انٹرویو ایک شخص کی، اور ایک اٹلی سے کال آئی ہے جس کو شبیر صاحب کی نے آفر کی ہے کہ 10 کروڑ روپے لے لیں، میری ماں، میری بہن اور یاسمین کا جو بیٹا ہے اس ٹائم جوڈیشل ہو گئے ہیں، جیل چلے گئے ہیں، ان کو سیٹلمنٹ کر کے باہر نکال دیا جائے. آپ کیا کہیں گے اس میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں جب یہ زارا کیس شروع ہوا تھا نا، تو میں نے کہا تھا یہ معاملہ بڑی جلدی صلح کی طرف جائے گا اور 2-3 مہینے میں سارے باہر آ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر بیرون ملک سے کال آئی نا، سب سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا وہ اتھینٹک بندہ تھا. ان کو چاہیے کہ وہ اس کے جو ہے نا اس بندے کے ساتھ رابطہ کریں، اس کے موبائل پر کال کریں. اگر موبائل آنسر ہو جاتا ہے، موبائل بھی وہ بندہ اٹینڈ کرتا ہے، پھر اس کی بات کو توجہ دی جا سکتی ہے. ابھی 10 کروڑ روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، یہ چھوٹی رقم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ 10 کروڑ کی آفر آئی تو وہ کنفرم ہے. میری نظر میں یہ ڈاؤٹ فل کال ہے. میں کبھی بھی اس کال کو نہیں مانوں گا کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس طرح انڈائریکٹلی کال یا آفر کرنی ہوگی تو میرا خیال اس کا داماد جو خود سے بھی کر سکتا ہے. آفر یا دیت کی رقم کی اگر بات کریں اتنی بڑی ایشو والی بات نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو بات کی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے انوالو ہوگا، اگر اس کے بیٹے نے بھی اس ایجنٹ سے رابطہ کیا تو اس کی انوالومنٹ بیچ میں ہے. یہ یاسمین کا سر ہسبینڈ ہے جو اٹلی میں ہے، اور زارا کا بھی بھائی جو ہے نا وہ بھی اٹلی میں. یہ فیملی ہے، یہ زیادہ سارے اٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم. اور یاسمین کا جو ہسبینڈ ہے، تنویر نام بتایا جا رہا ہے، اس نے اپنے ایجنٹ کو کہا ہے جس نے ان کو اٹلی بھیجا ہے کہ 10 کروڑ روپے کی ہم دیت دے دیتے ہیں، یہ کیس سالو کر لیں، آپ کیس واپس لے لیں تاکہ ان تینوں کی، میری ماں، میری بہن اور میرے بھانجے کی ضمانت ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات وہی ہے نا شہباز، دیکھیں بات وہی آ رہی ہے نا. سب سے پہلے تو اس کال کو چیک کرنا چاہیے کیا وہ ایجنٹ جو ہے جو بندہ پیکج اٹھوا رہا ہے یا دیت کی رقم کا اس کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بندہ جینون ہے کہ نہیں. اب ہم دیکھیں نا یوٹیوب پہ یہ پروگرام ہوا ہے، اب ہم اس پروگرام کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، بعد میں بات کے نکلے نا تو لوگ ہمیں کہیں گے دیکھیں جو نے جھک ماری. ہم تو پروگرام کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں نا. ہمیں کون سا کوئی ایجنٹ کی کال آئی ہے، اس کا کوئی آڈیو میسیج ریسیو ہے جس کو ہم آج سن کے فیصلہ کر سکیں کہ ایجنٹ کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتوں میں کتنا وزن ہے، وہ فیک ہے یا جینون ہے. سننے کے بعد کچھ تو اندازہ ہو سکتا ہے نا. لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر میں رائے دے سکتا ہوں کہ اگر وہ پیکج دے رہے ہیں تو میری نظر میں زارا کے والد کو جو ہے نا دیت کی رقم لے کے بے شک کو مسجد بنوا دیں، کوئی ایسا کام کر دیں سے جان چھڑوا لینی چاہیے، ورنہ وہ اکیلا بندے اس کو نقصان پہنچا دیں. جو 10 کروڑ کا پیکج باہر دے رہے ہیں یہاں پہ 25,000 میں 30,000 میں مر جاتا ہے. تو میری نظر میں دیت کے پیسے لے کے کوئی مسجد مدرسہ بنوا دیں. زارا کے قتل کا ان کو چھوڑ دو، اللہ جانے وہ جانے. ایک انٹرویو میں زارا کے والد نے کہا تھا کہ ان کو پھانسی بھی ہو جائے نا تب بھی میرا زخم نہیں بھرے گا. اگر ان کو پھانسی بھی ہو جائے، جیسے میری بیٹی کے ساتھ ٹکڑے کیے نا، ان کے بھی اس طرح ٹکڑے کریں گے تب مجھے سکون ملے گا. انہوں نے 10 کروڑ کی جو آفر ہے نا وہ ٹکرا دیے شبیر صاحب نے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے کہ میں اس کا خون 10 کروڑ میں بیچ دوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس حل ہو جائے گا؟ لیکن ریاست بھی اس میں مدعی ہے. آپ تو قانون کو زیادہ جانتے ہیں، 113 کی دفعات ہے، 113 ہی لگتی سر ریاست. اگر یہ دیے لے بھی لیتے ہیں، کیا ریاست کی جو انوالومنٹ ہے وہ پیچھے ہو جائے گی؟ اس میں نا وہ جو وکیل ہیں ان کا ایک بیان آیا ہوا تھا، انہوں نے جو ہے سید فرحاد علی شاہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو ہے نا ایک ایسی دفعہ استعمال کر دی ہے جو حکومت کی طرف سے اضافی کی گئی ہے. اس دفعہ کے تحت اس کے پاس بیل کا حق نہیں ہوگا. جیسے 780 ہے نا، 780 اگر لگ جائے نا آپ اس میں بیل نہیں لے سکتے، اس میں بریت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. 780 ورسی اسٹیٹ ہوتی ہے. اب اگر اس طرح کی کوئی دفعہ شامل کر دی گئی ہے تو میرا نہیں خیال پھر ان کی بیل ہوگی یا بیانوں کے بعد ان کی جان چھوٹے گی. اب وہ دفعہ کیا ہے یہ تو وکلاء بہتر جانتا ہے کہ اس دفعہ کی کیا اہمیت ہے، اس کی قانونی شک میں کیا گنجائش ہے. تو میری نظر میں جو ہے نا، میں جو حسن بھائی مختصراً آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ یہ کیس جو ہے نا ختم ہو جائے گا. 15-20 دن بعد، مہینے بعد آپ دیکھنا سب باہر آ جائیں گے. وہ لیگل طریقے سے ہیں، وہ انلیگل طریقے سے ہیں، وہ آ جائیں گے باہر.
تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے بھی آواز اٹھائی اس بیٹی کے لیے، زارا کے لیے، آپ نے بھی اپنے ولاگ میں کہا، کیا اس کا خون رائے گا جائے گا؟ حسن ہمارا تو وہ حال ہے، قدم بڑھاؤ ہے حسن، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک معاملے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ایمانداری سے رپورٹ کر سکتے ہیں، تمام حقائق پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پیچھے کی محرکات لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اس کے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آئیو تو ہے نہیں ہیں. یہ تو ہمارے اداروں کا کام بنتا ہے نا. جس طرح ہم لوگ دن رات جاگتے ہیں، ویلاگ پہ محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پروگرامز کو دیکھتے ہیں، آج خود سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اس کا مول بڑھنا چاہیے. لیکن یہ پاکستان ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، میں ہر پروگرام میں کیوں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد. اس کی وجہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ زندہ باد ہے. اگر ہم لوگ باہر کہیں پہ ہونا تو ہمیں لگ پتا یہ جرم ہوتا کیا ہے. لیکن اس میں پنجاب پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کیس پر، کہ ملزموں کو بہت جلدی گرفتار کیا ہے، جوڈیشل کیا ہے ان کے خلاف، اور یہ بھی ایک کام کیا ہے کہ وہ خود پولیس والے تھے شبیر صاحب، اور وہ مطمئن ہے پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کیس میں. انہوں نے کہا کہ پولیس نے میرا بہت بڑا ساتھ دیا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت جلد یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ 100%. یہ 2-3 مہینے کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا. میری بات کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیں. اور جو یاسمین کے جو بچے ہیں وہ اسی ایجنٹ کے پاس ہیں فیصل آباد میں. ہاں جی. وہ یہ اس نے رکھے ہوئے اپنے پاس. ہاں جی. اور کوئی بھی نہ اس کی بہن نے بچے رکھے، نہ اس کے کسی رشتے دار نے یاسمین، کیونکہ یاسمین وہ جوڈیشل ہو چکی ہے، جیل چلے گئی ہے، اس کے بچے اس ایجنٹ کے پاس ہیں. وہ ایجنٹ اس طرح کام کر رہا ہے کہ کہیں ان کی دیت ہو جائے تو یہ کام سالو ہو جائے، ان کی ضمانتیں ہو جائیں. یہی کام میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا. اب دیت کی آفر ہو گئی ہے نا، اب اس کے والد کو پتا لگا، انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے. وہ بھی کو اپنا برین بنائے گا. اگر یہ صلح نہ ہوئی تو وہ الٹی انگلی کے ساتھ جو ہے نا گھی نکالیں گے، بل پیپا الٹائیں گے وہ. تو یہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں نے کہی ہے کہ اس کے والد کی جان کو شدید خطرہ ہے. ان کو چاہیے تھانے والوں کو سب سے پہلے تو ان کو سیکورٹی فراہم کریں، اور دوسری یہ بات ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا اس کیس کو ٹرائل کریں اور اس کا فیصلہ کر کے جو ملزمان کو سزا دے دیں. بچت کا لیے، ورنہ اس کا باپ مارا جائے گا. ناظرین، آپ نے سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چودھری صاحب کی بات سنی. زارا مرڈر کیس جو کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہائپ، جس طرح اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا، پورے پاکستان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک معصوم بیٹی کو اتنی بے دردی سے ساس اور بہو نے، ساس اور نند نے مل کر اور اس کے بیٹے نے مل کر اس کے ٹکڑے کر دیے، اور جو نویل لاہور سے گیا تھا اس نے مل کر اس کے ٹکڑے کیے، اور بعد میں اس کو پھینک دیا گیا. لیکن جب پنجاب پولیس نے اس کے پر کیس پر کارروائی کی اور بہت جلد ان کو کیفرے کردار تک پہنچا. اب 10 کروڑ کیا شبیر صاحب لیں گے؟ اور ابھی تک جو اطلاع ہے کہ شبیر صاحب نے 10 کروڑ کے آفر کو ٹھکرا دیا ہے. اور اب یہ نئی انٹری جو اٹلی سے ہوئی ہے، جو یاسمین کے ہسبینڈ نے یہ آفر دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کہاں تک جاتا ہے. کیا شبیر صاحب مان جائیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اپنی کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.